ز فروغ کرد جمالی کشفت دجا بجمالی منو حیرتم ز خصالی حسنت جمیع خصالی دل و جان ما بخیالی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں اپنے مہمان خصوصی ممتاز و معروف بتعزیز کی ممتاز و معروف شخصیت سابق وفاقی وزیر محسن اہل سنت محسن انسانیت الحاج ڈاکٹر حنیف طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ حضرت اپنے نورانی اور فکری بیان سے مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی ابوذر قادری صاحب کو پہلے KDA میں سنتے تھے، پھر اب یہاں سنتے ہیں۔ اللہ ان کے بیان کی قوت میں اور اضافہ فرمائے۔ مختصر وقت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ فرانس میں وہاں گستاخی بارگاہ رسالت میں کی گئی، اور پھر بجائے اس کے کہ وہاں کا صدر کوئی کارروائی کرتا، اس نے بڑی بڑی بلڈنگوں پر جو گستاخانہ خاکے تھے وہ لگا دیے۔ بہرحال ہمیں ان کے خلاف پرزور احتجاج کرنا چاہیے، اور فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کہی کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس مسجد سے ایک پرانا تعلق ہے، اور اللہ جنہوں نے خدمت کی اس مسجد کی، ان کو اور بھی زیادہ عظمتیں عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی چاہے وہ فرانس کرے، ناروے کرے، امریکہ کرے، برطانیہ کرے، کوئی بھی کرے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو ایک طرح سے جائزہ لینا چاہتا ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کی بھرپور طریقے سے حفاظت کرنی ہے اور ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جن کے اشعار آپ نے بہت سنے ہوں گے، یہاں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپ اس کام کو جاری اور ساری رکھیں۔ سب سے زیادہ احتجاج تو رجب طیب اردگان ترکی کے صدر نے کیا، اور لوگوں نے بھی کیے، پاکستان کی طرف سے بھی اسمبلی میں اور جوائنٹ سیشن میں ایم پی ایز نے بھی احتجاج کیا، اور یہ احتجاج ہمیں جاری رکھنا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ بہت سے ملکوں نے، جن میں کوئی ملک رہ جائے گا، لیکن بہت سے ملکوں نے اس احتجاج کو صورت یہ دی
کہ فرانس کے پروڈکٹس کو خریدنا چھوڑ دیا، دکان پر سے یہ چیزیں ہٹانی شروع کر دی۔ ہمیں بہرحال پاکستان میں بھی معلوم ہو جائے کہ فرانس کی چیزیں کون کون سی ہیں تو ہمیں اس پر بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ ہو یا OIC ہو، ان کی طرف سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ ہمیں بہرحال اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے، اور تھوڑے دن ابھی احتجاج کو ہوئے ہیں، ابھی تو چند روز ہوئے ہیں تو ترکی کے صدر نے کہنا شروع کر دیا کہ ہماری پروڈکٹس کو بائیکاٹ نہ کرو۔ ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، اور ہر جگہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں طلبہ، طالبات سب احتجاج کر رہی ہیں، تو ہمیں بھی بھرپور طریقے سے یہ احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنی طبیعت کی وجہ سے ارادہ کیا کہ شاید میں نہ جاؤں، لیکن شوکت سعیدی جو ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کی طرف سے تاکید تھی تو میں حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے درخواست یہی کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کی تقریریں اب ہوں گی یہاں بھی، اور جو جمعے میں بھی ہوں گی، اس میں بھرپور طریقے سے احتجاج کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھیں، اور یہ احتجاج ہمارے لیے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو بہرحال اس طرح سے احتجاج کریں، نعرے لگائیں، نعت پڑھیں، میلاد النبی کے جلوس نکالیں، لبیک کے نعرے لگائیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، اور بھرپور طریقے سے یہ احتجاج کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں۔ میں کچھ اور بھی عرض کرتا، لیکن اپنی طبیعت کی پیش نظر اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے تو کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھتے تھے تو حضور ان کی نعت کو پسند فرماتے تھے اور دعا کرتے یا اللہ جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرما۔ تو یہ کوشش آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ ہمارے محترم الحاج حنیف طیب دعوت برکات العالیہ اپنی طبیعت کے ناسازی کے باوجود اپنے خطاب سے مستفیض فرما رہے تھے۔ میں آپ حضرات سے گوش گزار کرتا ہوں کہ دعوت خطاب دیتے وقت محسن اہل سنت کے ساتھ ایک لفظ محسن انسانیت کا جو لفظ آیا یہ خاص مخصوص ہے سرکار دو جہاں سرور کون کا تاجدار سوچا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اصل میں میرے ذہن میں اس وقت یہ بات تھی کہ الحاج حنیف طیب صاحب
اپنے دیگر گناہوں مصروفیات کے باوجود جو ایک کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ المصطفیٰ ہسپتال کے حوالے سے ان کے بڑے کامیاب ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس ومن ينفع الناس، کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کے بھلائی کے کام کرے. تو یہ ذہن میں تھا، اس لیے یہ لقب، یہ لفظ میرے زبان سے نکلا. یہ ورنہ یہ مخصوص ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرمائے. حضرات گرامی، کہتے ہیں کہ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں شامل نہ ہو یہ نام تو عبادت نہیں ہوتی. حضرات گرامی، ہمارے انتہائی ممتاز و معروف عالم دین واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد اکرام حسین القادری دامت برکاتہ العالیہ، خطیب جامع مسجد ابو ذر غفاری گلستان جوہر، آج ہماری بابرکت محفل میں ہماری دعوت پر تشریف لائے. نہ صرف یہ کہ خوش آمدید کہتے ہیں بلکہ دعوت خطاب دیتے ہیں کہ آپ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا. یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا. ہر شخص کسی نام سے منسوب ہے، لیکن ہر نام کو اس شان سے چوما نہیں جاتا. میرے سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے. کالا آئے اسے با جمال کرتا ہے، ادنا آئے اسے با کمال کرتا ہے. میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے کام اس کا بلال کرتا ہے. انتہائی معزز اور محترم لائق صد احترام صد تکریم اسٹیج پر رونق افروز زعمائے اہل سنت اور ذی قدر و ذی احتشام محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے آج کی اس بابرکت اور مقدس محفل میں ہم سب جمع ہیں.
اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلب و ذہن کو، اپنے مشام روح کو معطر اور منور کرنے کی سعی لیے ہوئے ہم سب یہاں موجود ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ احباب نے اس بات سے آگہی حاصل کی کہ خصوصی خطاب تو انشاءاللہ شہباز خطابت علامہ حامد رضا مہروی صاحب کا وقت مقررہ پر ہوگا، اور ساتھ مجھے بھی حکم ہے کہ اپنی کچھ گزارشات آپ کی گوش گزار کروں۔ اللہ رب العزت اس گناہگار زبان پر حق کلمات جاری فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے تذکرے جیسے جیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کر حضور کی ولادت اور حضور کی پیدائش کا ذکر کر کے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ سب کچھ ہیں مگر خالق نہیں۔ مصطفیٰ سب کچھ ہیں مگر خالق نہیں ہے، کیونکہ خالق کی شان لم یلد ولم یولد ہے۔ تو خالق جب لم یلد ولم یولد ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیدا ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا، خالق نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ جیسے جیسے میلاد بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے رب کی وحدانیت بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر اس بات کی حاجت اور ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب اس بات کی حاجت اور ضرورت کی جانب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جنہیں خاص کیا گیا کہ یہ صفات کا حامل رب ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثال یوں لے لیجئے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نمرود سے مناظرہ کیا تو اس وقت جو مناظرہ ہوا اور جو مکالمہ تھا اسے قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن نے ذکر کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ دیکھو رب وہ ہوتا ہے جو زندہ کو موت دے دے اور مردہ کو زندگی دے دے۔ تو اس کے جواب میں نمرود نے یہ کہا تھا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے راہ چلتے ایک شخص کو پکڑا اور جلاد کو حکم دے کر اس کا سر تن سے جدا کروا دیا اور کہنے لگا دیکھو اس کے پاس زندگی تھی، میں نے اسے موت دے دی۔ اور ایک شخص کے جسے سزائے موت کی سزا ہو چکی تھی حکم دیا کہ چونکہ اس پر سزائے موت واجب ہو چکی ہے میرے حکم سے اس کو آزاد کر دو۔ کہا کہ دیکھو اس پر موت آ چکی تھی، میں نے اسے زندگی دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے وہ رب ہوتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ بات بیان کی کہ رب وہ بھی ہوتا ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ تو قرآن نے یہاں کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو یہاں پر وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ بنا، اس کا کفر ٹوٹ گیا اور پھر وہ اس مجادلے سے، اس مکالمے سے، اس مناظرے سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو قرآن نے کہا کہ جو زندگی دے جو موت دے وہ رب ہوتا ہے، جو مغرب سے سورج نکالنے پر قدرت رکھتا ہو وہ بھی رب ہوتا ہے۔ مگر حضور کی زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب جناب علی
مرتضی حضور کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی المرتضی کی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی جب عصر کی نماز قضا ہونے لگی اور عصر کی نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے مصطفیٰ بیدار ہوئے تو جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہو گئی ہے. اس موقع پر رب ذوالجلال کے حبیب نے جو دعا فرمائی وہ دعا یہ تھی باری تعالی تیرا یہ علی تیرے اور تیرے حبیب کے حکم کی بجا آوری میں مشغول تھا, اس کے لیے سورج کو پلٹا دے. جو مغرب میں سورج جا چکا تھا مصطفیٰ نے مغرب سے سورج نکال کر بتایا. قرآن نے تو کہا کہ جو مغرب سے سورج نکالے وہ رب ہوتا ہے, تو یہ عمل تو حضور کے حکم پر بھی ہوا. امکان تھا کہ کوئی مصطفیٰ کو رب کہے, مصطفیٰ کو خالق کہے, مگر اہل سنت کو اللہ رب العزت نے یہ عقیدہ عطا کیا کہ میلاد بنا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ تو حضور کی ذات میں تمہیں نظر آئیں گی, مگر جان لو میرے مصطفیٰ سب کچھ ہے, مگر میرا مصطفیٰ رب نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی تخلیقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام پر پائے. صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر, یعنی جتنے کمالات, جتنی عظمتیں, جتنی فضیلتیں, جتنی رفتیں, جتنی شانیں رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی وہ تمام شانیں اگر کسی ایک ذات میں دیکھنا ہے تو پھر دنیا کو پرکھنے کی ضرورت نہیں. مکین گنبد خضرا کو دیکھ لو, اللہ رب العزت نے تمام کمالات کا جامع ذات محمد مصطفیٰ کو بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے, آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کی تشریف آوری پر جس انداز کے چراغاں تھے, جس انداز کی خوشیاں تھیں, جس انداز کی شادمانیاں تھیں, جس انداز کے فرحت و انبساط کے ماحول تھے, وہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں. میں یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ذکر کر کے بات کو آگے کی جانب لے جاؤں گا. دیکھیے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات کو تشریف لائے, جس شب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, اکثر محققین کا یہ قول ہے کہ جس رات مصطفیٰ تشریف لائے شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے افضل ہے. اکثر محققین کا یہ قول ہے کہ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس میں قرآن آیا ہے, اور شب میلاد وہ ہے جس میں خود صاحب قرآن تشریف لایا. اور یہاں میں اس سے بڑھ کر ایک بات اور عرض کر دوں, اگر کسی کو یہ بات ہضم نہ ہوتی ہو تو شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کے جمعے کی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے, جمعے کی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جو رات شب قدر سے بھی افضل ہے. پہلے تو بہت اونچی بات کی نا کہ شب میلاد کی بات ہوئی, لیکن شیخ محقق فرما رہے ہیں, اور اس بات کو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب النشر الطیب میں بھی ذکر کیا, اور وہ ذکر کر کے شیخ محقق کے اس قول کو بیان کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جناب شیخ محقق کا یہ کہنا ہے اور ان کی یہ تحقیق ہے. تحقیق کیا ہے کہ رجب المرجب کی ایک جمعے کی جو رات ہے وہ شب قدر سے افضل ہے. وجہ لاجک کیا ہے؟ وجہ یہ بات بیان کی گئی کہ وہ رات جو رجب المرجب کی جمعے کی راتوں میں سے ایک رات ہے وہ شب قدر سے اس لیے افضل ہے کہ اس شب میں وہ نور مصطفیٰ جو جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا, اس شب میں وہ نور
منتقل ہو کر سیدہ آمنہ کے بطن پاک میں تشریف لایا. فرمایا جس دن نور مصطفیٰ منتقل ہوا وہ منتقل ہونے والی رات شب قدر سے افضل ہو گئی. تو پھر ماننا پڑے گا جب نور ایک ذات سے دوسری ذات میں منتقل ہو تو وہ شب قدر سے افضل ہو جائے. اور جب ذات مصطفیٰ نور مصطفیٰ بشریت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا میں جس رات تشریف لائے اللہ رب العزت اس رات کو تمام کائنات کی راتوں سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا. یہاں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جس رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس سے تم افضل مان لو. میلاد جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو تذکرے ہونے تھے وہ ہو گئے, حضور کی آمد ہو گئی, حضور کا وصال بھی ہو گیا, حضور پردہ بھی فرما گئے. اب کیا ہے کہ ہر سال جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تم آمد مصطفیٰ کے نعرے بھی لگاتے ہو, ولادت کے تذکرے بھی کرتے ہو, عید میلاد النبی کا ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہو. ٹھیک ہے ایک دفعہ ہو گئی, ولادت ہو گئی, لیکن ہر سال بار بار جب یہ دن دہرایا جائے تو بار بار اس دن کو عید کیوں کہتے ہو, اس ولادت کو کیوں مناتے ہو؟ تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آئے اور آخری عشرے میں تم ہر مسجد میں جا کر شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے جاگتے پھرتے ہو, واعظ و نصیحتیں کرتے ہو, جاگ کر گزارتے ہو, اسے شب قدر کہتے ہو اور اسے 1000 راتوں سے افضل کہتے ہو کہ اس رات جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں, اس رات عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور تم ہر سال اس رات کو تلاش کرتے ہو. پوچھا جائے کہ ہر سال کیوں؟ تو جواب میرا کہ اس لیے کہ اس رات میں قرآن اترا. تو ان سے پوچھا جائے کہ پھر قرآن ہر سال تو نہیں اترتا, قرآن تو اس ایک شب جو شب قدر تھی جس میں اتر گیا, مگر جس رات میں قرآن اترا اب ہر سال جب جو رات آتی ہے دوبارہ جبریل امین 70,000 کے جھرمٹ میں زمین پر آ کر لوگوں کو انوار و تجلیات کیوں بکھیرتے ہیں, ان سے مصافحے کیوں کرتے ہیں, انہیں بخشش اور مغفرت کے مجدے کیوں عطا کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ رات برکت والی رات ہے کہ اس رات قرآن اترا ہے. تو ہم کہتے ہیں تمہارے ہی سوال میں جواب ہے جو تم دلیل شب قدر کے لیے پکڑتے ہو یہی پکڑتے ہیں اس وجہ سے کہ شب قدر وہ ہے اس میں قرآن آیا ہے, شب میلاد وہ ہے قرآن. پھر کہیے سبحان اللہ, ایک دفعہ پھر کہیے سبحان اللہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شب میں آپ کا نور جناب عبداللہ کی پیشانی سے بطن آمنہ میں منتقل ہو, شیخ محقق فرماتے ہیں کہ وہ رات شب قدر سے افضل رات ہے. تو صرف ایک ذات سے دوسری ذات میں نور مصطفیٰ کا منتقل ہونا اس رات کو شب قدر سے افضل قرار دے دے تو پھر اندازہ لگائیے کہ جب حقیقت مصطفیٰ بشریت مصطفیٰ کا لباس پہن کر ہم پر کرم بن کر رحم بن کر عطا بن کر سخا بن کر تشریف لائے تو پھر وہ رات سب راتوں سے افضل اور اعلیٰ کیوں نہ کہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی فرماتی ہیں خرج منی نور, مجھ سے نور نکلا. اور فرماتی ہیں کہ جب وہ نور نکلا تو پھر اس نور کی روشنی اتنی زیادہ تھی. یہ سیدہ پاک کے جملے ہیں, مواہب اللدنیہ اٹھا لیجئے, امام جلال الدین سیوطی کی خصائص کبریٰ اٹھا لیجئے, یہ واقعات آپ کو تقریباً احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا, اس نور کی روشنی اور اس کی نورانیت اتنی زیادہ تھی کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سائنس آج اس بات کو ڈسکور کر رہی ہے کہ انسان کی جو آنکھ ہے دیکھنے والی نہیں, جب تک اس آنکھ پر کوئی نور یا کوئی روشنی ریفلیکٹ نہ کرے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہم اندھیرے میں نظر نہیں آتا, اندھیرے میں نظر نہیں آتا. اگر یہ لائٹیں بجھا دی جائیں تو آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. ہم جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں روشنی ہے اور اس روشنی کا جو عکس ہماری آنکھ آپ کی ذات پر پڑے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر یہی روشنی
بڑھتی چلی جائے، اتنی بڑھے کہ سب چیزیں روشن ہو گئیں، مگر درمیان میں یہ جناب آپ نے کنات کھڑی کر دی، درمیان میں آپ کے پلر آ گیا، اس پلر کے بعد جو بھائی بیٹھے ہیں میں انہیں نہیں دیکھ رہا جبکہ روشنی ہے. تو آپ نے تو یہ کہا کہ جب اس روشنی کا عکس آپ کی آنکھوں پر پڑتا ہے تو آپ کے سامنے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، آپ دیکھ پاتے ہیں، لیکن میں پلر کے پار نہیں دیکھ پا رہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ روشنی سے انسان دیکھ تو سکتا ہے، لیکن اس روشنی اور انسان کی آنکھ کے درمیان جب پردہ آ جائے تو پھر اس کے پار نہیں دیکھا جا سکتا. آپ جتنا روشن کر لیں ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی ہی روشنی ہو گئی ہو، کتنا ہی نور نکل گیا ہو، زیادہ سے زیادہ سیدہ آمنہ جس حجرہ مبارک میں تھی اس کی ایک ایک چیز انہیں نظر آ جاتی، کافی تھا. لیکن سیدہ آمنہ کے حجرے کی دیواریں بھی ہٹ گئی، مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہٹ گئے، میلوں دور تک کے تمام رستے ہٹ گئے. پھر شام کے محلات، اور فرماتی ہیں کہ ان محلات میں چرنے والے اونٹ اور ان اونٹوں کی کوہانوں کو میں نے دیکھ لیا. پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا کے جو نور ہیں یہ حصی نور ہے، لیکن جو نور مصطفیٰ ہے، جو حقیقت مصطفیٰ ہے، وہ حصی نور نہیں بلکہ وہ تو رب ذوالجلال کے نور کا فیضان ہے. جب وہ نور آمنہ کی آنکھ پر پڑا تو اس نور کا عالم یہ تھا، تمام پردے ہٹ گئے. سیدہ آمنہ نے اتنا دور دیکھ لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس نور مصطفیٰ کا عکس سیدہ آمنہ کی آنکھوں پر پڑے، سارے پردے ہٹ جائیں اور سیدہ پاک شام کے محلات کو دیکھ لیں، تو جب وہ خود نور مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوگا تو نور مصطفیٰ کی دیکھنے کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا. پھر کہیے سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہیے سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات اسی ضمن میں عرض کر دیتا ہوں. چلیں بات اس طرف چلی گئی، اگرچہ موضوع کچھ اور ہی تھا، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تو نورانیت مصطفیٰ اور حضور کی نگاہ کرم کی طاقت اور قوت کا عالم ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب سفر میں تھے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے چچا جان جناب عباس بھی تھے. جناب عباس بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور غزوہ تبوک کے ایک موقع پر جب پڑاؤ ڈالا تو جناب عباس نے حضور کی خدمت میں ایک بات عرض کی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت عباس ساتھ ہیں. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو جناب عباس کہتے ہیں میں ایمان تو بدر کے بعد لے کر آیا ہوں، میں ایمان تو بدر کے بعد لے کر آیا ہوں، مگر آپ کی نبوت کو میں بہت پہلے پہچان گیا. پوچھا آپ نے میری نبوت کو کب پہچانا؟ یہ وہی جناب عباس ہیں جن سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اے عباس تم بڑے ہو یا مصطفیٰ بڑے ہیں، تم بڑے ہو یا مصطفیٰ بڑے ہیں؟ جس کے جواب میں حضرت عباس نے یہ کہا تھا کہ بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں، بس پیدا میں پہلے ہو گیا. یہ ادب کے انداز ہوا کرتے ہیں، یہ انداز میں عمر میں بھی بڑا ہوں، رتبے میں بھی بڑا ہوں، نہیں، رشتہ داریاں اپنی جگہ ہیں. جب رشتہ ایک غلام اور آقا کا بن جائے تو پھر غلام کبھی آقا سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اسے کہا کہتے ہیں کہ بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں، بس اتنا ہے کہ میں حضور سے پہلے پیدا ہو گیا. حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان تو بدر کے بعد لے کر آیا ہوں، لیکن آپ پہچان گیا. پوچھا کہ چچا جان آپ نے میری نبوت کو کب پہچانا؟ تو اس کے جواب میں حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی نبوت کو اس وقت پہچانا کہ جس وقت آپ کی عمر 40 دن تھی. کہتے کہ آپ کی نبوت کو میں نے اس دن پہچانا کہ جس دن آپ کی عمر 40 دن تھی اور آپ حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ بنی سعد میں جلوہ فروز تھے. آپ میرے بھتیجے تھے، آپ کو دیکھنے کی مجھے جستجو ہوئی، آپ کا پیار مجھے کھینچ کر بنی سعد قبیلے کی جانب لے گیا. میں جب اس قبیلے کی جانب پہنچا تو اس وقت رات کا وقت تھا. جیسے ہی میں حلیمہ کے آنگن میں داخل ہوا تو آپ جھولے میں آرام فرما رہے تھے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جھولا ہلانے والا کوئی نہیں تھا، جھولا خود بخود ہل رہا تھا. حضور مسکرا دیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ چچا جان اب یہ نہیں پوچھیں گے کہ جھولا کون ہلا رہا تھا، یہ نہیں پوچھیں گے کہ جھولا کون ہلا رہا تھا.
انہوں نے کہا کہ ضرور ارشاد فرمائیے کہ جھولا کون ہلا رہا تھا؟ تو فرمایا کہ جھولا ہلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو میرے ساتھ کھیلنے کے لیے رب ذوالجلال نے بھیج رکھا تھا. وہ میرا دل بہلاتا رہتا تھا. کان یحدثنی وانا احدثہ، وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا. اللہ یہاں بات ختم نہ ہوئی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان یہ بات تو یہاں تک رہ گئی، بلکہ حضرت عباس نے پھر ایک اور بات آگے ذکر کی کہ ایک تو جھولا آپ کا ہل رہا ہے اور ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی والدہ سیدہ حلیمہ نے آپ کا ایک ہاتھ جو ہے جھولے کے ساتھ باندھ رکھا ہے. ایک روایت میں ذکر کیا کہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ بچے کو یوں باندھ دیا جاتا ہے کپڑے کے ساتھ کہ وہ ہلے نہ، ڈرے نہ، اور ایک روایت یہ ہے کہ جھولے کے ساتھ آپ کا ہاتھ سختی کے ساتھ باندھا ہوا تھا. تو ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ جھولا زور سے ہلتا تھا تو کہیں بچہ نیچے نہ آ جائے، اس وجہ سے باندھ کر رکھا جاتا تھا. جو بھی معنی لیا جائے، بہرحال حضور کو جیسے عام بچوں کو باندھ کر رکھا جائے، علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی طرح باندھ کر رکھا تھا. چچا جان کہتے ہیں کہ اے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو آپ کا جھولا ہلتا تھا، دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس وقت آپ کی انگلی جس سمت اٹھتی تھی چاند اسی جانب جھک جایا کرتا تھا، چاند اسی جانب جھک جایا کرتا تھا. تو اس پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امی جان مجھے باندھ دیتی تھی، مجھے تکلیف ہوتی تھی اور مجھے رونا آتا تھا، فرمایا کہ رب ذوالجلال کے آسمان پر اس کی مخلوق چاند میری جانب جھک جاتا، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ محبوب مت رو، تو رونے کے لیے نہیں بلکہ تو روتوں کو ہنسانے کے لیے تشریف لے کر آیا. اعلیٰ حضرت نے کہا چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان یہ باتیں تو وہ ہیں جو آپ جان گئے، یہ باتیں تو وہ ہیں جو آپ جان گئے، کیا میں اس سے بھی آگے کی بات آپ کو نہ بتاؤں جو آج تک کوئی نہیں جان سکا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تو 40 دن کے بعد میری نبوت کو دیکھا ہے، میں اس نبوت کی شان کو اس سے پہلے کا نہ بیان کروں. فرماتے ہیں کہ چچا جان جب میں اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، فرماتے ہیں کہ یہ تو چاند تھا، میں اس سے بھی اوپر کی بات کرتا ہوں. پہلا چاند، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے بعد عرش اعظم، پھر اس پر لوح محفوظ. فرماتے ہیں کہ میں تھا تو اپنی ماں کے لوح محفوظ پر رب کا نورانی قلم جب تقدیر لکھتے ہوئے چلتا تھا تو میں اس کے چلنے کی حرکت کو اور اس کی رفتار کو بھی دیکھتا تھا، اور جو وہ لکھتا تھا میں اس کو پڑھتا بھی تھا، اس کو سمجھتا بھی تھا. بچپن کی باتیں ابھی تو عروج پانا ہے، یہ تو اس بچپن سے بھی پہلے کی باتیں ہیں. دیکھیں کیسے چہرے کھلے ہوئے، کیسے چہرے روشن ہیں، کیسے چہرے منور ہیں. یہ منور چہرے اس لیے ہیں کہ یہ ان کی زبانوں پر، ان کے دلوں میں محبت رسول کا جام ہے. بتائیے کہ جس دل میں محبت رسول ہو ان کے چہرے اتنے روشن ہوتے ہیں، خود نور مصطفیٰ والے چہرے کا عالم کیا. فرماتے ہیں کہ وہ قلم، نوری قلم جب چلتا تھا، چلنے سے آواز بھی سنتا تھا، جو لکھا جاتا تھا اسے پڑھتا بھی تھا، اسے سمجھتا بھی تھا. آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قبر سے حضور کیسے سنتے ہیں، قبر سے حضور کیسے سنتے ہیں، وہ تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے، اس عالم کی زندگی مختلف ہے، اس عالم کی زندگی مختلف ہے، تو پھر کیسے پتا چلے کہ جناب حضور آج بھی قبر انور سے سن رہے ہیں؟ دلیلیں بہت دی ہیں، عقل یہی جواب دیتی ہے. جیسے مصطفیٰ لوح محفوظ پر رب کا قلم چلتے ہوئے سنتے تھے، اس وقت بھی وہ اس عالم سے پہلے والے عالم میں تھے، اتنا دور تک سنتے تھے. آج اگلے عالم میں قبر انور میں مصطفیٰ کا غلام جہاں کہیں مصطفیٰ کو پکارتا ہے، مصطفیٰ پکار سنتے بھی ہیں اور مدد کے لیے خود حضور تشریف بھی لے کر آتے ہیں. کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے محبت سے سبحان اللہ. بات ختم کر رہا ہوں، اس نقطے پر بات ختم کر رہا ہوں.
بات نہ جانے کون سی چلنی تھی کہاں چلی گئی اور ٹائم میرا پورا ہو گیا. 4 منٹ میرے پاس بات باقی ہے اور اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں. آپ نے یہ سن لیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا, مجھے لوری دیتا تھا, اور اس لیے لوری دیتا تھا کہ میں روتوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں. سوال یہ ہے کہ چاند ہے, چاند مخلوق ہے, اور جب چاند مخلوق ہے تو وہ اتنا میلوں دور موجود ہے, اور میلوں دور موجود ہو کر مخلوق ہو کر وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جان بھی رہا ہے, مصطفیٰ کو لوری بھی سنا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ چاند ہے اور چاند پوری زمین پر چمکتا ہے, جب نکلتا ہے تو پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے اور ہر چیز کو روشن کرتا ہے. وہ جہاں جہاں روشنی پھیلا رہا ہے, اب اندازہ تو لگائیے اس چاند کے علم کا عالم یہ ہے کہ پھر اس ساری زمین پر 7 بر اعظم ہیں, ان بر اعظموں میں سے اسے ایک ہی عرب ملا. اس عرب میں اتنے شہر ہیں, ان تمام شہروں میں سے اسے ایک مکہ کا شہر ملا. اس ایک مکہ کے شہر میں کتنے قبیلے آباد تھے, اس میں سے اسے صرف بڑی 7 قبیلہ ملا. اس قبیلے میں اتنے گھر تھے, اسے صرف ایک گھر حلیمہ کا, گھر میں حلیمہ بھی تھی, شیمہ بھی تھی, مصطفیٰ بھی تھے. صرف مصطفیٰ ملے, پھر مصطفیٰ کے سینے میں پیدا ہونے والا خیال ملا. جب اتنا میلوں دور چاند جو مصطفیٰ تک پہنچ کر مصطفیٰ کے خیال کو جان رہا ہے, خدا کی قسم چاند تو مصطفیٰ کی غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم. حضور اگر ہمیں جانتے ہوں گے تو حضور کتنا جانتے ہوں گے, حضور کتنا جانتے ہوں گے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. میں صدقے جاؤں ان کی, میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر, پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اسے جانتے بھی ہیں, حضور پہچانتے ہیں. اور اس پہچان کے لیے سب سے عظیم نسخہ اگر ہمارے سامنے ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نسخہ. آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے تو حضور کی خدمت پر مامور وہ فرشتے وہ درود لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے فلاں کیسے آپ پر درود بھیجا. اگر کوئی شخص روزانہ کا یہ معمول بنا لے کہ صبح 10 دفعہ, دوپہر 10 دفعہ, رات 10 دفعہ, 30 دفعہ اگر کسی شخص کا نام ایک بارگاہ میں لیا جائے بلا تشبیہ اور بلا مثال. اگر ایک کوئی بچہ شرارت سے ہی شوکت سیدی صاحب کا دروازہ پکڑ لے اور جائے دروازہ کھٹکھٹائے, شوکت سیدی صاحب دروازہ کھولے, پوچھے ہاں بھئی کون, بچہ یہ کہے کہ میں یہ ہوں, میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں فلاں سیکٹر سے آیا ہوں, یہ کہہ کر چلا جائے. دوپہر کو پھر آ جائے, ہاں بھئی کون, میں یہ ہوں, فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں سیکٹر سے آیا. شام کو پھر آ جائے. اب شوکت سیدی صاحب اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور کہیں گے بیٹا بتانے کی ضرورت نہیں, فلاں جگہ سے آیا ہے. تو دنیا میں اگر بار بار کسی کے پاس جائے تو وہ بھی پہچان لیتا ہے. تو بس وہ تعلق درود پاک کے ذریعے سے اتنا مضبوط کر لے کہ جب ہم قبر میں پہنچے, مصطفیٰ تشریف لائے اور فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد, کہ اس ذات کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, درود کے ذریعے سے تعلق اتنا مضبوط ہو. پیچھے ہٹو, اس غلام سے مت پوچھو کہ میں کون ہوں, میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہ وہ ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا. زندہ باد. بس آخری بات یہ ہے کہ ابھی حاجی علی طیب صاحب نے اس بات کو ذکر کیا, کسی بھی قوم کے لیے اس کی معیشت, اس کی اکنامکس ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جب انسان مادی طور پر کمزور ہوتا ہے تو اس سے آپ کچھ بھی منوا سکتے ہیں, لیکن جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کی جیب میں جناب مال ہو تو وہ پھر بڑوں کو نہیں پوچھتا. کسی مال کی جانب لے جانے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ٹھوکر مارنا بڑا ضروری ہوا کرتا. جب تک ان کی معیشت مستحکم رہے گی,
وہ اس طرح کی جسارتیں کرتے رہے. پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ میں ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیتا ہوں, میں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیتا ہوں, ایک میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ سوال اٹھتا ہے, ہر ایک کے دل میں اٹھتا ہے میرے کرنے سے کیا ہوگا. آج ہمارے علماء, ہمارے مفتیان کرام, ہمارے قائدین پروٹیسٹ کا اعلان کر دیں کہ جناب ہم نے تبت سینٹر تک مارچ کرنا ہے, تو ہر کوئی یہی سوچے کہ یار میں نہیں جاتا, باقی تو جا ہی رہے. تو ہر ایک یہی سوچنے لگ جائے کہ میں نہیں جاتا, باقی تو جا رہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے قائدین اکیلے ہی کھڑے رہ جائیں, ہمارے قائدین اکیلے ہی کھڑے رہ جائیں. ایک میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ 3 باتیں آج کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, بس میں بات ختم کروں. جزاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا. ایک میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ 3 باتیں ذہن میں رکھیں, یہ سوال خود بخود اٹھ جائے گا. کل قیامت کے دن آپ نے سب کا جواب نہیں دینا, آپ نے اپنا جواب دینا. پوچھا جانا ہے کہ تم نے کیا کیا, تم نے کیا. ایک میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ پوچھا یہ جائے گا کہ تم نے کیا کیا. ہم نے سب کا جواب نہیں دینا, ہم نے اپنے کا جواب دینا. اور ہر ایک یہی سوچ کر بیٹھ جائے کہ ہم نے کیا, ہمارے کرنے سے کیا ہوگا, تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ہمیشہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, اور یہاں جتنے احباب اور حضرات موجود ہیں, اگر سارے کے سارے ایک مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ غیرت ایمانی زندہ ہے, تو ہمیں پھر عہد کرنا ہوگا کہ یا رسول اللہ, آپ تو ان پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ اگر چاہیں تو اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہیں. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو, دونوں ہاتھ بلند کر کے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جب تک کٹ مرو میں ہو جائے بدھا کی حرمت پر خدا شاہد ہے, کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اب نعرہ میں لگاؤں گا اور یا رسول اللہ کا جواب آپ دیں گے, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے, تو درود پڑھو محبت سے حضور کی بارگاہ میں. درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے. ماشاءاللہ عاشقان رسول کی کثیر اجتماع ہے. میں چاہوں کہ ہم کل حضور کی ولادت کا جشن منائیں گے انشاءاللہ. یوں تو 12 دن ہی ماشاءاللہ رونقیں ہیں, چراغاں ہیں, پرچم لہرا رہے ہیں. حضور کو کیا گفٹ دیں, درود پاک سے بڑا گفٹ کیا ہوگا جو حضور کو پیش کرنا ہے. آئیے مل کر سب پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد